نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ عربی میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، عربی میں گفتگو کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ عربی مفردات کا یاد ہونا ضروری ہے، اسی وجہ سے ہم ماہر رضویات حضرت علامہ حنیف رضوی صاحب کی کتاب واحد و جمع پڑھ رہے ہیں۔ اس کتاب میں کافی مفردات اور ان کی جمع معانی کے ساتھ مذکور ہیں۔ اگر ہم بار بار ان ویڈیوز کو سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ مفردات ہمیں یاد ہو جائیں گے، اور اگر ہم ان مفردات کو اپنے استعمال میں لائیں گے اور انہیں استعمال کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت جلد ہی عربی بولنا سیکھ جائیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، دیکھیے دہرun۔ دہرun کا معنی ہے زمانہ طویل، اور اس کی جمع ہے دہورن۔ ابھی جو ہم مفردات پڑھ رہے ہیں، الفاظ پڑھ رہے ہیں، یہ فعلن کے وزن پر ہیں اور ان کی جمع فعولن کے وزن پر ہے، ٹھیک ہے۔ دہرن اس کا معنی ہے زمانہ طویل، اس کی جمع ہے دہورن۔ اس کے بعد ہے دہمن۔ دہمن کا معنی ہے بڑی تعداد، اور اس کی جمع ہے دہومن۔ دہمن بڑی تعداد، جمع دہومن۔ اس کے بعد ہے ذمن۔ ذمن کا معنی ہے برائی، اس کی جمع ہے ذمومن۔ ذمن برائی، جمع ذمومن۔ اس کے بعد ہے ذنبن۔ ذنبن کا معنی ہے گناہ، اور اس کی جمع ہے ذنوبن۔ ذنبن گناہ، جمع ذنوبن۔ اس کے بعد ہے رأسن۔ رأسن کا معنی ہے سر، اور اس کی جمع ہے رؤوسن۔ رأسن سر، جمع رؤوسن۔ ربعن۔ ربعن کا معنی ہے گھر، ربعن یعنی گھر، اس کی جمع ہے ربوعن، ٹھیک ہے۔ ربعن گھر، جمع ربوعن۔ اس کے بعد ہے ربلن۔ ربلن کا معنی ہے موس خزاں کے پودے، یعنی موسم خزاں کے پودے ہونا چاہیے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ آخر سے میم جو ہے حذف ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ربلن موسم خزاں کے پودے، اس کی جمع ہے ربولن۔ ربلن موسم خزاں کے پودے، جمع ربولن۔ اس کے بعد ہے رجمن۔ رجمن کا معنی ہے دوست، اس کی جمع ہے رجومن۔ رجمن دوست، جمع رجومن۔ رسمن۔ رسمن کا معنی ہے علامت، اس کی جمع ہے رسومن۔ رسمن علامت، جمع رسومن۔ اس کے بعد ہے رقن۔ رقن کا معنی ہے پتلا، اس کی جمع ہے رقوقن۔ رقن پتلا، جمع رقوقن۔ پھر ہے زحفن۔ زحفن کا معنی ہے بڑا لشکر جو دشمن کی طرف جائے، اس کی جمع ہے زحوفن۔ اس کے بعد ہے زردن۔ زردن کا معنی ہے بنی ہوئی زرہ جس کے حلقے ایک دوسرے میں داخل نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ زردن بنی ہوئی زرہ جس کے حلقے ایک دوسرے میں داخل نہ ہوں، اس کی جمع ہے زرودن۔ اس کے بعد ہے زمرن۔ زمرن کا معنی ہے آواز، اس کی جمع ہے زمورن۔ زمرن آواز، جمع زمورن۔ اب نیچے دیکھیے زیتون۔ زیتون کا معنی ہے زیتون کا تیل۔ زیتون زیتون کا تیل، اس کی جمع ہے زیوتن۔ اس کے بعد ہے سجفن۔ سجفن کا معنی ہے پردہ، اس کی جمع ہے سجوفن۔ سجفن پردہ، جمع سجوفن۔ اس کے بعد ہے سحقن۔ سحقن کا معنی ہے بوسیدہ کپڑا، اس کی جمع ہے سحوقن۔ سحقن بوسیدہ کپڑا، جمع سحوقن۔ سرعن۔ سرعن کا معنی ہے جانور، اس کی جمع ہے سروعن۔ سرعن جانور، جمع سروعن۔ سرجن۔ سرجن کا معنی ہے ہر تر شاخ،
ہر تر شاخ کو سرجن کہتے ہیں، اس کی جمع ہے سروجن۔ سرجن ہر تر شاخ اور جمع سروجن۔ سرعن، سرعن کا معنی ہے انگور کی شاخ، سرعن انگور کی شاخ، جمع ہے سروعن۔ اس کے بعد ہے سعدن، سعدن کا معنی ہے برکت، اس کی جمع ہے سعودن۔ سعدن برکت، اس کی جمع ہے سعودن۔ پھر ہے سقفن، سقفن کا معنی ہے دلہن کا جہیز، اس کی جمع ہے سقوفن۔ سقفن دلہن کا جہیز، اس کی جمع ہے سقوفن۔ صفعن، صفعن کا معنی ہے کپڑا اور اس کی جمع ہے صفوعن۔ صفعن کپڑا، جمع صفوعن۔ پھر ہے سقفن، سقفن کا معنی ہے پیڑ کی بوائی اور اس کی جمع ہے سلوعن۔ یہاں پہ سقفن ہے تو جمع سقوفن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ جمع میں غلطی ہوئی ہے، کتابت کی غلطی ہوئی ہے، یا پھر یہ سقفن لفظ ہی نہیں ہے بلکہ سلعن لفظ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلعن لفظ ہوگا، سقفن لفظ نہیں ہوگا، یا پھر اگر سقفن ہے تو پھر آخر میں جو ہے یہاں پہ سقوفن جمع آنا چاہیے، نہ کہ سلوعن۔ واللہ تعالی عالم۔ سقفن پیڑ کی بوائی، اس کی جمع ہے سقوفن۔ اس کے بعد ہے سمتن، سمتن کا معنی ہے راستہ، اس کی جمع ہے سموتن۔ سمتن راستہ، جمع سموتن۔ اس کے بعد ہے سمنن، سمنن کا معنی ہے گھی، اس کی جمع ہے سمونن۔ سمنن گھی، جمع سمونن۔ اس کے بعد ہے سہلن، سہلن کا معنی ہے نرم زمین، اس کی جمع ہے سہولن۔ سہلن نرم زمین، جمع سہولن۔ اس کے بعد ہے سیرن، سیرن کا معنی ہے تسمہ، اس کی جمع ہے سیورن۔ سیرن تسمہ، جمع سیورن۔ اس کے بعد ہے سیلن، سیرن تھا پہلے، اب سیلن لام کے ساتھ۔ سیلن اس کا معنی ہے بہنے والا، اس کی جمع ہے سیولن۔ سیلن بہنے والا، جمع سیولن۔ اللہ ورسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔